السلام علیکم فیلوز، ہاؤ آر یو؟ آج ہم انگلش گرامر کا رول نمبر 9 سیکھیں گے. تو اس میں سنس اور فور میں ڈفرینس ہم دیکھیں گے کہ یہ سنس اور فور کب یوز ہوتے ہیں اور میں ڈفرینس کیا ہے. تو سنس اور فور بیسیکلی یہ ایک ٹائم کو شو کرتے ہیں. صحیح، یہ ٹائم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سنس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سنس جو ہے یہ پوائنٹ آف ٹائم کو ظاہر کرتے ہیں. پوائنٹ آف ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام کب شروع ہوا ہے. صحیح ہے، وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کسی بھی کام کا کب ہے. اگر ہم وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کو کسی بھی جملے میں شو کریں تو اس کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ سنس لگاتے ہیں. صحیح ہے، تو یا ایگزیکٹ ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے، اسی طرح سنگولر ٹائم ہو دوسری معنی میں. سنگولر ٹائم کیسے؟ کہ کوئی بھی ایسا وقت آ جائے جس کا پلورل نہ بنا سکیں ہم. جیسے میں کہتا ہوں کہ وینسڈے کا اب وینسڈیز نہیں ہوگا، اس کا پلورل نہیں بنے گا. اسی طرح 2011 کا پلورل نہیں ہے. جنوریز نہیں ہوگا. صحیح ہے، اسی طرح چائلڈ ہوڈز نہیں ہوگا. اسی طرح گوٹ میرڈ. صحیح، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا وقت کو شو کرے جس میں سنگولر ہو، اس کا پلورل نہ بنا سکے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ سنس. جیسے میں کہتا ہوں مارننگ، ایوننگ. صحیح ہے، برتھ ڈے، اکتوبر، اسپرنگ. دیکھیں اس کے ساتھ ہم ایس نہیں لگا سکتے، منڈیز نہیں لگا سکتے، ایوننگز نہیں لگا سکتے. جب بھی ہم نے ایک ایسا سنگولر ٹائم کو شو کیا ہے یا ہم نے ایسے کوئی بھی ایسا کام ہوا جو اس کے ایک سٹارٹ پوائنٹ کو شو کرے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم سنس استعمال کرتے ہیں. یا پراپر ٹائم ہو. پراپر ٹائم وینسڈے ایک پراپر ٹائم ہے، جنوری ایک پراپر ٹائم ہے، 10 PM. صحیح، اسی طرح فرائیڈے، اگست 2001، عید، برتھ ڈے، یہ سارے ایک پراپر ٹائم ہے. جو پراپر ٹائم ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سنس استعمال کرتے ہیں. ایگزیکٹ ٹائم، جو ایگزیکٹ ٹائم ہو تو اس کے لیے بھی ہم سنس استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہم فور کا بھی استعمال کرتے ہیں. فور ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کتنے وقت سے ہو رہا ہے. صحیح، کوئی بھی ایسا کام کہ وہ سٹارٹ ہوا ہے اور کتنے وقت سے ہو رہا ہے، اس کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں پیریڈ آف ٹائم. کتنے مدت سے، کتنے وقت سے کوئی بھی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی کام کتنے وقت سے گزرا ہے اس کام کرنے میں. صحیح، تو پیریڈ آف ٹائم کو شو کرتے ہیں یا اس کا پلورل ٹائم کو شو کرتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ 10 years. صحیح، 6 months. کوئی بھی ایسا ٹائم جس کو ہم پلورل بنا سکے تو اس کے لیے بھی ہم 4 استعمال کرتے ہیں. 6 منٹس. دیکھیں منٹس، آورس، منتھس، ایئرز. صحیح ہے، کوئی بھی ایسا وقت جس کا پلورل بنے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 استعمال کرتے ہیں. کامن ٹائم کے لیے یہ سارے کامن ٹائم ہے. صحیح ہو گیا. اس طرح انڈیفینٹ ٹائم کے لیے بھی ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ 4 استعمال کرتے ہیں. اگزامپل دیکھتے ہیں. ہی ہیز بین ہیئر فار 6 months. صحیح ہو گیا. اب یہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، کتنے منتھ سے وہ وہاں ہے؟ وہ 6 months سے. اس لیے ہم نے اس کے لیے 4 لگایا. دیکھو پلورل بن رہا ہے اس کا. صحیح ہے. اینڈ اسٹل کین ناٹ اسپیک اے ورڈ آف جرمن. صحیح ہے، 4 پیریڈ آف ٹائم کے لیے کہ کتنے مدت سے وہ گزار رہے. صحیح. آئی ہیو اونلی نون ہر سنس دا بگننگ آف دی لاسٹ ویک. صحیح ہے، یہ لاسٹ ویک وہ کب سے اس کو جانتے ہیں؟ وہ لاسٹ ویک سے اس کو جانا شروع کیا. کس وقت سے؟ تو اس کو ہم نے کیا ادھر، اس لیے ہم نے کیا لگایا؟ سنس لگایا، کیونکہ اسٹارٹ ٹائم لاسٹ ویک ہے اس کا، تو اس لیے ہم نے یہاں سنس لگایا. ہی ہیز بین لرننگ انگلش سنس چائلڈہڈ. اب دیکھو چائلڈہڈ اس کا ایس پلورل نہیں بنا سکتے، سے چائلڈہڈز نہیں بنا سکتے، اس لیے ہم نے ادھر سنس لگا لیا. اور یہ پوائنٹ آف اسٹارٹ بھی ہے کہ چائلڈہڈ سے انگلش سیکھ رہا ہے یا اس وقت شروع ہوا تھا اس کا انگلش سیکھنے کا پروسیس. صحیح ہے، اس طرح ہم آگے جاتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ 4 ڈیوریشن کے لیے ہوتے ہیں اور سنس پوائنٹ آف اسٹارٹ، کوئی بھی کام کب سے شروع ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح سنس 4 جو ہے یہ ہمیشہ پرفیکٹ ٹینسز کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، چاہے پریزنٹ پرفیکٹ ہو، پاسٹ پرفیکٹ ہو، یا فیوچر پرفیکٹ ہو، یا فیوچر کنٹینیوس ہو. مطلب پرفیکٹ ٹینس ہو، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس، ان کے ساتھ ہم سنس اور 4 لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اگزامپل دیکھتے. آئی ٹاٹ انگلش فار 2 years. اب دیکھیے یہاں میں نے 4 لگایا لیکن یہاں میں نے سمپل پاسٹ استعمال کیا ہے، تو یہ غلط ہے. آئی ہیو ٹاٹ انگلش فار 2 years. صحیح ہے، یہ صحیح ہے کیونکہ اب ادھر پریزنٹ پرفیکٹ آ گیا تو ہم نے 4 لگایا. اسی طرح شی ٹیچس دا سبجیکٹ سنس شی گوٹ میریڈ. اب یہ غلط ہے. کیونکہ ہم سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ سنس 4 صرف
परफेक्ट टेंसेस के इस्तेमाल होते हैं, सही है, परफेक्ट कंटिन्यूस या सिंपल परफेक्ट के साथ, सही है, किसी भी टेंस के साथ। तो इधर हम क्या कहते हैं, शी हैज़ टॉट द सब्जेक्ट सिंस शी गोट मैरिड, सही है, या शी हैज़ बीन टीचिंग द सब्जेक्ट, सही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके साथ हमने कहा शी हैज़ बीन टीचिंग द सब्जेक्ट सिंस शी गोट मैरिड। इसी तरह थर्ड कॉन्सेप्ट इसका क्या कहते हैं, सिंस और फॉर का, ये कहते हैं कि हमेशा जो सिंस या फॉर हम इस्तेमाल करते हैं ये किसको फॉलो करते हैं, ये हमेशा सिंपल पास्ट टेंस को फॉलो करते हैं, सही है। जब हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे उसके बाद सिंस फॉर जब लगाएंगे उसके बाद सिंपल पास्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, सही है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस माई फादर हैड मूव टू दिल्ली, अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने परफेक्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ मैंने क्या लगाया, सिंस लगाया, सिंस के बाद मैंने पास्ट परफेक्ट लगाए, तो ये गलत है। इधर मैंने माई फादर मूव टू दिल्ली, सिंपल पास्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सिंस फॉर को, सही। शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस माई फादर मूव टू दिल्ली, देखिए सही है। इस तरह इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 AM, सही हो गया। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है पहला सेंटेंस, उसके बाद सिंस आया, उसके बाद सिंपल टाइम आया, तो ये हमारे पास सही है, ठीक हो गया। उसके बाद आई हैव हैड दिस वॉच सिंस 1965, अब इधर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है और प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद जो है टाइम शो हुआ है हमारे पास 1965, तो इसका प्लूरल नहीं बनता इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया ऐसे। इसी तरह 8 AM क्यों सिंस इस्तेमाल किया, क्योंकि 8 AM का प्लूरल नहीं है, सही, डेफिनेट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए देखो नोट भी लिखा है, सिंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट। सिंस फॉर के बाद अगर हमने कोई भी टेंस इस्तेमाल किया तो सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया, थैंक यू।